अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में इस वक्त मुसलमान कंट्रीज़ का इम्तिहान चल रहा है, क्योंकि एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ एक मज़लूम फ़लस्तीन मुल्क भी है। इसमें शक नहीं है, मैं पहला भी गुज़श्ता भी लोग भी इसके ऊपर कर चुका हूँ कि फ़लस्तीन की निस्बत इसराइल बहुत ताकतवर मुल्क है और उसके साथ बहुत से यूरोपीय मुल्क जो कि ताकतवर हैं वो उनके साथ खड़े हैं, और फ़लस्तीन के साथ अभी तक सिवाय मुस्लिम कंट्रीज़ में से कोई नहीं खड़ा। और मुस्लिम कंट्रीज़ में से भी जो सबसे बड़ी तवाना आवाज़ है, सिवाय ईरान के कोई और मुल्क नहीं खड़ा। ईरान ही वो वाहिद मुल्क है इस वक्त जो फ़लस्तीन को हर हवाले से उनकी मदद कर रहा है। बाकी कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसा कि कल सऊदी अरेबिया ने, पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी, लेकिन रात मोहम्मद बिन सलमान ने, MBS ने, क्राउन प्रिंस हैं जो सऊदी अरेबिया के, उन्होंने एक बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। उसके अलावा जलील अब्बास जिलानी है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी ये कह चुके हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और निगरान वज़ीर आज़म जो हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, वो भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। अच्छा, लेकिन एक बात बहुत खौफनाक है, बहुत तरतीब के साथ और तवातर के साथ ये बात फैलाई जा रही है कि फ़लस्तीन अब दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और एक जो इसमें बहुत खौफनाक, डेंजरस जिसको एलिमेंट हम कह सकते हैं, वो ये है कि इसराइल ने ये खुद काम किया है। यानी वो ये बात कर रहे हैं लोग कि इसराइल ने ये एक 9/11 वही अमेरिका वाला करवाया है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आज से ठीक 50 साल पहले भी आप चेक करें, 6 अक्टूबर 1973 को अगर आप देखें तो इसी तरीके से इसराइल के ऊपर हमला हुआ था, और इसराइल के ऊपर इतना खौफनाक हमला था। अब तो बहुत ज़्यादा ताकत है हमले की, लेकिन उस वक्त भी इतना खौफनाक हमला था कि जो फ़लस्तीन के दूसरी तरफ इसराइल, जो कि वहाँ तब ये लड़ाई नहीं थी, तब और मसाइल थे, लेकिन तब जितने अरब ममालिक थे सब इकट्ठे थे और सब ने इकट्ठा हमला किया था इसराइल के ऊपर। तो उस वक्त 6 अक्टूबर 1973 को इसराइल जो है घुटनों पे आ गया था, और इतना आ गया था कि इसने मिस्र हो, कतर हो, या जितने और इस्लामी मुल्क हैं, इनके ये घुटने पकड़ने तक आ गया था कि खुदा के लिए ये जंग बंदी करवाएं, वरना हम मारे जाएंगे। और अब भी इनकी सूरत हाल ये है। और जो लोग ये एक कॉपी पेस्ट के जरिए मैसेज को फैला रहे हैं कि ये एक 9/11 है, इसराइल ने ये खुद करवाया है, फ़लस्तीन ये कर नहीं सकता था, हमारे तारीखदान दुनिया जानती है, मोहतरम फैसल राय साहब, उन्होंने ये बात भी अपने ट्वीट में कोट की थी कि ये फ़लस्तीन यानी हमास, हिज़्बुल्लाह, उसमें कासिम अल ब्रिगेड हैं, ये 2 साल तैयारी के बगैर इनका ये हमला मुमकिन नहीं था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तक इब्तिदान से अभी तक जो फ़लस्तीन है, हमास है, इनकी चढ़ाई और साबित कदमी बरकरार है इसराइल के ऊपर। ये बात बड़ी नोटेबल है, इसको नोट करना चाहिए लोगों में, और ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं उनमें बिला वजह का एक खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक ऐसे ही ना मिसपरसेप्शन आप कह लें, इसको प्रोपेगेंडा कह लें। बहुत से लोग के वॉरियर्स बैठे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह का प्रोपेगेंडा मुसलसल बोल रहे होते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। एक तो ये बात नोटेबल है। उसके बाद जो अब तक के हालात हैं, इसराइल ने गज़ा की, फ़लस्तीन की बिजली बंद कर दी है, उन्होंने पानी उनका बंद कर दिया है, और मुसलसल जो हस्पताल हैं, जो स्कूल हैं, यानी जितने भी ऐसे अदारे हैं, उनको निशाना बना रहा है। अब ये बाकी जितने भी जो दर्स दे रहे थे फ़लस्तीन को कि आप हमास को कि आप बच्चों पे हमला ना करें, औरतों पे हमला ना करें, औरतों को मारें नहीं, तो अब उनको ये नज़र नहीं आएगा कि जो इसराइल है वो स्कूल कॉलेज पे और बिजली बंद कर रहा है, पानी बंद कर रहा है, एक ऐसा माहौल बना रहा है कि वो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कैसे, ये चीज़ें हैं। अब अमेरिका तो वाज़ेह तौर पर मैं कल भी बता चुका हूँ, अब वो उसको भी ये चीज़ ह्यूमन वायलेशन जो है वो नज़र नहीं आएगी। एक तो ये बात है। और अगर हम गौर करें, अमेरिका ने एक और स्टेटमेंट दी है आज रात ही, कल रात दी, तो उन्होंने उसमें ये कहा कि हम फ़लस्तीन के जो हमास है उसको टेररिस्ट करार दिया, और दूसरी तरफ उनका कहना था कि हम इसराइल के साथ तो खड़े हैं,
لیکن ہم صرف امداد کی حد تک، یعنی جو ساز و سامان ہے، ہیلتھ کا ہے، بنیادی جو طبی امداد ہوتی ہیں ان کی ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر ہم غور کریں جو فیکٹس ہیں، فیکٹس یہ ہیں جو امریکہ کا طیارہ ہے C-17 اور C-130، یہ فوجی سامان لے کر رات ہی پہنچے ہیں اسرائیل میں. اب یہ فوجی سامان جو امریکہ مہیا کر رہا ہے اسرائیل کو، یہ بہت بڑی ہیومن وائلیشن ہے، اور یہ بہت طویل کام کو پھیرنے کی بجائے اس لیے کہ اس کو سمیٹا جائے، کیونکہ باقی اسلامی ملک جو ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بہت اسٹرانگ کوئی موقف نہیں بنایا، لیکن وہ اس چیز میں بالکل انوالو ہیں کہ کسی طرح معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. حماس پہلے تو کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اب انہوں نے قطر کی یا مصر کی، ان دونوں کنٹری جو رابطے میں ہیں، مسلسل کال نہیں اٹھا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے کال بھی اٹھائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو کسی طریقے کے ذریعے. اور یہ بھی کہنا ہے مصر کا کہ اسرائیل کو ان کا کہنا ہے کہ ہم جو آپ کے قیدی ہیں، تقریباً 123 کے لگ بھگ صرف فوجی جو قیدی انہوں نے بنا رکھے ہیں حماس نے، ہم وہ آپ کو بازیاب کروا کے بھی دیں گے. اس ساری صورتحال میں اب تک جو فلسطین کو، حماس کو ڈرا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیوں ڈرا رہے ہیں، کیونکہ ساری جو لبنان کے نزدیک ساری پٹی تھی اسرائیل نے وہ ساری خالی کروا رہی ہے ڈر کے مارے. اور ان کا جو ایک وفاقی منسٹر ہے اس کی میں نے دیکھا کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں. یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے. جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جن لوگوں نے بچوں کو مارا، جن لوگوں نے عورتوں کو مارا، آج ان لوگوں کو تقریباً یہ تو ہوا نا کہ نزدیک سے پتہ چلا ہے کہ خوف کس بلا کا نام ہے. جن بچوں کو ہم روزانہ مارتے ہیں، آج ان لوگوں کو کم از کم یہ محسوس تو ہوا ہے. یہ ان کو آپ کہہ لیں کہ ہلکی آنچ ہی صحیح، لیکن ہلکی آنچ تو نہیں کہہ سکتے، بہت بڑی آنچ ہے کہ پہنچی تو ہے، پتہ تو چلا ہے کہ کس نام کا، جو خوف کس چیز کا نام ہے. اب ان کو یہ ڈر تو محسوس ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ حماس نے کہا ہے، حماس کی آج بھی سٹیٹمنٹ ہے آفیشیل، انہوں نے کہا، حزب اللہ نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ابھی تو ہمارا یہ ٹریلر تھا، ابھی پکچر باقی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم بہت بھاری مقدار میں ایک اور اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری طاقت بہت بڑی ہے اور ہماری بہت تیاری ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ یہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ اور بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اب اس میں ایک اور پروپیگنڈا ہے جو مس پرسپشن ہے، وہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ حماس کے پیچھے کون ہے. مختلف کنٹریز کا نام لیا جائے، حماس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. حماس، حزب اللہ، قاسم بریگیڈ اور بھی جتنی بھی تنظیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، یہ صرف ان کی خود کی اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، اور یہ ان کی خود کی تیاری ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر. یہ بہت ضروری تھا، میں نے کہا یہ آپ سے چیزیں ڈسکس کر لی جائیں. اب یہ ایک اور چیز بڑی پھیلائی جا رہی ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ حماس جو تنظیم ہے اس کو پہلے فنڈ کرتا رہا ہے اسرائیل. یہ بات بالکل درست ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. یہ بات پھیلائی بھی جا رہی ہے اور اس میں حقیقت بھی ہے. دیکھیں، جو ایک تنظیم تھی، میں نے وہ پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ PLO نامی تنظیم تھی، یعنی کہ PLO نامی ایک اسرائیل کی تنظیم ہے. انہوں نے جنم دیا تھا حماس کو، وہ فنڈ کرتے تھے، یعنی انہوں نے حماس کو کھڑا کیا تھا اپنے لیے. اب اس کے بعد ایک اور تنظیم ہے موساد. انہوں نے، اب PLO کا اثر و رسوخ جو تھا فلسطین میں بہت زیادہ تھا، اب PLO کا اثر و رسوخ کم کرنا تھا. میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا اس کی، آپ کو بالکل بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. جو حماس کو اسرائیل، بڑی اچنبے کی بات ہے ویسے کہ حماس کو پہلے اسرائیل نامی جو PLO نامی تنظیم ہے وہ فنڈ کرتی رہی ہے. اچھا، اب جو موساد نامی تنظیم تھی اس نے دیکھا کہ PLO کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہو گیا ہے فلسطین میں، تو انہوں نے اس کا توڑ نکالا حماس کی شکل میں، اور حماس کو موساد نامی جو کہ اسرائیل کی تنظیم تھی، انہی کی سب کچھ تھا، انہوں نے فنڈ کرنا شروع کیا اس میں. اب جب فنڈ کرنا شروع کیا تو یہ وہی سچویشن ہوگی جو ISI کے ساتھ مشرف دور میں ہوئی تھی. یا ISI کا ایک گروپ تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ظاہر ہے ہمارے اپنے ملک کے وہ معاملات ہیں، وہ معاملات خراب ہو گئے تھے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریسرچ کریں گے کہ ہم مشرف کے دور میں ISI کے خلاف جو ایک اور گروپ پنپ رہا تھا جو وجود میں آ چکا تھا، وہ کون سا تھا. لیکن ایک اور ملک کی میں اس کو واضح مثال دے سکتا ہوں، جن میں سے میرے بہت سے دوست جانتے بھی ہیں اس چیز کو، میں نے پہلے شیئر کی ہوئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور میرا خیال ہے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچی ہوں گی.
روس میں جو حالیہ معاملات چلے ہیں اس کے علاوہ یوکرین کے ساتھ جنگ تھی، لیکن اس میں ایک ان کی اپنی بغاوت بھی تھی جس میں ویگنرز گروپ جو تھا وہ بہت بڑا ایکٹیو تھا۔ اب ویگنر گروپ جو ہے ناظرین، آپ اس کی حقیقت اگر جان لیں گے تو آپ کو پی ایل او، مساد اور حماس کی بالکل کلیئر سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب روس کی جو ایک تو ہوتی ہے آفیشیل انٹیلیجنس ادارہ ان کا، انہوں نے اپنے لیے جہاں غیر قانونی کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں ان کے لیے انہوں نے ویگنر گروپ کو کھڑا کیا۔ اب ویگنر گروپ نے جب دیکھا کہ آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو ان کی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جلد سے جلد اس کو کور کرنا چاہتا ہوں اور اپنا ویڈیو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ اب جب روس نے پیوٹن کے خلاف جب یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی اور پیوٹن کو سمجھ آئی کہ یہ میں اس سے غیر محفوظ ہوں، جو ویگنر گروپ ہے، حالانکہ پیوٹن کا وہ دوست ہے، ویگنر گروپ کا جو صدر تھا اس کو ویگنر گروپ کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ویگنر اس بندے کا نام تھا جو اس گروپ کا صدر تھا، لیکن جو ویگنر تھا اس گروپ کا صدر تھا وہ پیوٹن کا خاص دوست تھا، پیوٹن ہی تھا جو اس نے اس کو گروپ کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ وہی گروپ پیوٹن کے خلاف ہو گیا، ان کو چیزیں وہ مل نہیں رہی تھی کہ کبھی اس کو کسی جنگ کے اوپر بھیج دیا جاتا تھا، کبھی اس کو کسی جنگ کے اوپر بھیج دیا جاتا تھا۔ اور یہ جو غیر قانونی گروپ ہوتے ہیں ہر ملک میں، یہ کئی اور جگہوں پہ جنگیں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، کئی اور جگہوں پہ جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ویگنر گروپ کو اس سے اتنا منافع نہیں ملتا تھا کہ اپنے ملک کے لیے کسی کے ساتھ جنگ کریں۔ یوکرین کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، اس میں ان کے بڑے فوجی مارے گئے، ان کو کوئی فائدہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نہیں ہوا، اور انہوں نے پھر بغاوت کی، اور پھر اب تو ویگنر گروپ پہ ایک جہاز میں جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے اور وہ مر گئے، اور وہ ایک بلاسٹ ہوا اور جہاز ہی کریش ہو گیا، لیکن ان کی ہی اپنی ادارے نے ان کو مارا ہے۔ اب یہ ہے حقیقت، تو اسی لیے یہ جو ایل پی او ہے انہوں نے حماس نامی تنظیم کو کھڑا کیا تھا، اور مساد نے ایل پی او کا ختم کرنے کے لیے اس کو سارا معاملہ یہ کیا تھا۔ میں نے اس کی آپ کو ساتھ تفصیل شیئر کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔